البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو ذاتی طور پہ ایک خوشی اور فرحت محسوس ہونی چاہیے، اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے جس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حدیث ذکر ہوئی ہے اس کی سند کا مدار سفیان ثوری ہیں رحمہ اللہ، اور یہاں ان کے شیخ اسماعیل بن ابی خالد، اور آگے جو جملہ ہے علی غیر ما حدثنا الزہری، اس سے مراد یہ ہے کہ سفیان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسماعیل نے یہ حدیث سنائی زہری سے مختلف، یعنی جس طرح زہری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سے اسماعیل کی روایت ذرا مختلف ہے۔ مفہوم ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا اختلاف ہے، اور اسی امانت کو یہاں سفیان ثوری نے ادا کیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث میرے پاس دو مشائخ سے ہے، ایک اسماعیل اور دوسرے امام زہری رحمہ اللہ، اور دونوں کے الفاظ میں کچھ اختلاف ہے لیکن معنی ایک ہی، اور اس کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ایک تو اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے بہت مال سے نوازا ہو اور اس مال کو مسلط کر دیا جائے ان لوگوں پر جو حق کی راہ میں اسے خرچ کرنے والے، اس مال کو اتنا خرچ کرنے والے ہیں کہ خرچ کر کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال مل جائے اور میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور دوسرا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا اور قرآن و حدیث سے اس کے سینے کو بھر دیا، وہ یقضی بہا ویعلمہا، اور وہ اس کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ملکہ اور شہرت عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر بھی حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا علم مل جائے اور میں بھی اس طرح لوگوں کو تعلیم دوں اور اپنی زندگی جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں بسر کر دوں۔ اس سے استدلال امام بخاری رحمہ اللہ کا ان علم پر رشک کرنا اتنی یہ افضل اور اعلیٰ شے ہے اور اتنی بابرکت چیز ہے کہ اس پر رشک کرنا چاہیے۔ البتہ اشکال یہاں پر یہ ہے کہ حدیث میں حسد کا لفظ ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں، صرف دو چیزوں میں جائز۔ حالانکہ حسد تو ایک مذموم شے ہے، حسد کو قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد تمنی زوال النعمہ من غیرک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے آپ کی تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، زائل ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو
کسی نعمت سے نوازا اور آپ اس پر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، اور آپ کی یہ خواہش ہے اور یہ تمنا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، خواہ یہ نیت نہ بھی ہو لیکن دوسرے بندے سے چھن جانے کی نیت ہو، یہ حسد ہے۔ یہ تو انتہائی قابل مذمت ہے۔ کسی کی نعمت پر اگر آپ جلیں گے، یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو یہ جلنا اور کڑنا کس کے فیصلے پر؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ کیسے ایک ممدوح اور قابل تعریف چیز ہو سکتی؟ اور آپ کا یہ کہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس کی عطا ہے فلاں شخص کے لیے اس کے پاس نہ رہے، اللہ کی تقدیر کو اور اس کے فیصلے کو آپ بدلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے حسد کسی پہلو بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں نبی علیہ السلام نے حسد کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ استعمال مجازی ہے۔ حسد یہاں پر اپنے مجازی معنی میں، حقیقی معنی جو ہے وہ وہی ہے کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، کہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ اگر مجھے مل جائے بہت اچھا ہے، نہ ملے تو کم از کم وہ میرے برابر آ جائے گا، اسے مجھ پر کوئی فوقیت نہیں ملے گی، میرے برابر آ جائے گا۔ اس کے پاس بھی نہ رہے، مجھے بھی نہ ملے، کم از کم میں اور وہ برابر تو ہو جائیں۔ یہ حسد۔ اور یہاں پر حسد اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ حقیقی معنی میں یہ ایک مذموم شے ہے، یہ استعمال مجازی ہے، اور یہ بمعنی غبطہ ہے۔ الغبطہ، غین با طا، آخر میں گولتا، غبطہ، یہ رشک کے معنی میں، جس کو تنافس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ امور خیر میں ہوتا ہے۔ غبطہ امور شر میں نہیں ہوتا، ناجائز ہوگا۔ مثلا ایک شخص ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس، اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ شراب خانے سے۔ آپ رشک کریں کہ کاش ایسا شراب خانہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی اس کی طرح مالدار ہو جاؤں۔ نہیں، یہ رشک امور معصیت میں جو کہ ناجائز ہے۔ رشک امور خیر میں ہوتا ہے۔ اور یہاں دو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایک علم اور دوسرا مال۔ خالی مال نہیں بلکہ مال کا انفاق۔ لو اعطیت، جیسا کہ ایک اور حدیث میں، لو اعطیت مثل ما اعطی فلان لفعلت کما یفعل فلان، اگر مجھے دیا جائے جیسے فلاں کو دیا گیا مال کی فراوانی، تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں جیسے وہ خرچ کرتے۔ یہ رشک ہے امور خیر میں۔ تو حسد یہاں پر غبطہ کے معنی میں، رشک کے معنی میں، منافست کے معنی میں، ایک دوسرے کی ریس کرنا، اور جو خیر اس کو حاصل ہے اس خیر کی جو ہے وہ تمنا کرنا اور خواہش کرنا۔ تو حسد مطلقاً ناجائز ہے، اور غبطہ اور رشک امور معصیت میں ناجائز ہے، صرف امور طاعت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا راستہ ہے، کسی کی آپ نعمت دیکھیں تو جلنے اور کڑنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے خود اس نعمت کی دعا کریں اور سوال کریں۔ یہ نعمت کے حصول کا ایک اقرب راستہ کہ اللہ تو نے فلاں کو دی، مجھے بھی عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی سنت، بیٹا مانگ رہے تھے، نہیں مل رہا تھا، مریم کے پاس گئے، وہ بے موسم پھل کھا رہی تھی، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے مل گئے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو وہیں سوچا کہ یہ بے موسم پھل اللہ نے دیے، تو اگرچہ اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں رہا، میں بھی بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے، مگر جو اللہ مریم کو یہ پھل دینے پر قادر ہے تو مجھے اولاد دینے پر قادر ہے۔ اور وہیں دعا کر دی اور اللہ نے قبول کر لی۔
مانا کسی کی نعمت کو دیکھو بجائے جلنے اور کڑنے کے اور اس کے زوال کی تمنا کے، آپ فوراً دعا کریں کہ یا اللہ تو نے فلاں کو دے، مجھے بھی دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بارش دیکھو تو دعا کیا کرو، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے لیٹسٹ ایک نعمت ہے، اور اللہ کی رحمت اپنے جوش جو ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو آپ مزید مانگیں، یا اللہ مجھے فلاں چیز بھی دے، فلاں چیز، دعا قبول ہوگی۔ تو یہ ایک بہترین راستہ شریعت نے دیا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا نہیں، یہ جلنا اللہ کے فیصلے پر، اس کے زوال کی تمنا نہیں کرنا، یہ تمنا اللہ کی تقدیر کو تبدیل کرنے کی خواہش، بلکہ اس کا حل جو ہے وہ دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ، اے فلاں کو یہ نعمت دینے والے، مجھے بھی فلاں نعمت عطا فرما۔ اور اس حدیث سے علم کی فضیلت اور عظمت واضح ہوتی ہے کہ علم ایک ایسی شے ہے، اس میں خوب ریس کرنی چاہیے کہ فلاں کے پاس علم ہے، مجھے بھی مل جائے، بلکہ اس سے زیادہ مل جائے، اس کے زوال کی تمنا نہ ہو، اپنے لیے زیادہ حصول کی خواہش ہو، یہ علم کی فضیلت ہے۔ جی قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى خضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال موسى فتاه: قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. بارک اللہ فیک۔ یہ باب ہے موسیٰ علیہ السلام کا جانا خضر کی طرف۔ خضر بفتح الخاء و کسر الضاد، یہ اس کا ایک ضبط ہے۔ دوسرا ضبط بکسر الخاء ہے، خضر۔ خضر اور خضر دونوں ضبط جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا خضر یا خضر کی طرف جانا سفر کر کے، اور اس سفر میں جو مختلف مراحل تھے ان میں سے ایک مرحلہ سمندر میں سوار ہونے کا بھی تھا۔ کتاب العلم میں یہ باب امام بخاری لائے ہیں ایک مقصد کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کے لیے سمندر کا سفر بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر طالب علم کے لیے راستے میں سمندر حائل ہو، دراصل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ، کہ سمندر پر سفر تین افراد کریں، ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، دوسرا معتمر عمرہ کرنے والا، اور تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ۔
یعنی اور مقاصد کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا اس حدیث کے تحت مکروہ قرار دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب قائم کرنا، اس میں یہ تنبیہ ہے کہ طلب علم کے لیے جانے والا بدر حقیقت مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اور اگر کہیں وہ جانا چاہ رہا ہے کسی محدث کے پاس، کسی شیخ کے پاس، اور اس تک پہنچنے کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو وہ اختیار کرے۔ معنی طلب علم کے لیے جائے، خشکی کا سفر ہو، سمندر کا سفر ہو، پیدل چلنا پڑے، سواری پر جانا پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام والا جو سفر ہے خضر کی طرف، اس میں خشکی پر بھی چلے اور اس میں سمندر کا بھی سفر اختیار کیا، اس میں بھوک اور فاقے بھی برداشت کیے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جب وہ طلب علم کے لیے اتنا پرمشقت سفر اختیار کر سکتے ہیں تو ہم تو طلب علم کے زیادہ محتاج ہیں۔ اس لیے ایسی کوئی رکاوٹ طلب علم کی راہ میں نہ ہو، اور اگر حصول علم کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا پڑے تو اختیار کیا جائے۔ بس یہ اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ وہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے علم کے حصول کی درخواست کی، اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ نے جو آپ کو رشد اور ہدایت اور علم دیا ہے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، آپ کی پیروی کرتا ہوں، آپ وہ علم مجھے دیں گے۔ یعنی سفر اختیار کرنے کا یہ ایک مقصد تھا، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم آپ مجھے دیں گے۔ چنانچہ وہ تفصیلی قصہ قرآن میں مذکور ہے جس کا ذکر یہاں مقصود نہیں ہے۔ اس سفر کا سبب یہ بنا کہ دو صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حر بن قیس، یہ اس واقعے کے ورود کا سبب ہے۔ ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ صاحب موسیٰ کون ہے، صاحب موسیٰ کون ہے۔ دراصل ایک اختلاف اور بھی ہوا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو سعید بن جبیر معروف تابعی اور نوفل بکالی یہ بھی تابعی، ان دونوں کے مابین ان کا اختلاف یہ تھا کہ صاحب خضر کون، ان کا اختلاف کیا ہے، صاحب موسیٰ کون، صاحب خضر کون ہے، یہ ان کا اختلاف تھا، سعید بن جبیر کا اور نوفل بکالی کا۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ صاحب خضر موسیٰ بن عمران علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور صاحب تورات، ایک موسیٰ اور تھا اس دور میں موسیٰ بن میشا۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ یہ صاحب خضر موسیٰ بن میشا ہے، دوسرے کا موقف یہ تھا کہ صاحب خضر موسیٰ بن عمران۔ وہ فیصلہ بھی ہوا اور یہ طے پایا کہ موسیٰ بن عمران ہی صاحب خضر۔ اور یہاں جو اختلاف مذکور ہے، عبداللہ بن عباس اور حر بن قیس دونوں صحابہ ہیں، ان دونوں کے مابین ہوا کہ صاحب موسیٰ کون ہے۔ عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ وہ خضر علیہ السلام، چنانچہ کوئی تصفیہ نہیں ہو رہا تھا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے، جو کہ عظیم صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں سے۔ انہیں عبداللہ بن عباس نے آواز دی کہ آپ آئیے اور اس مسئلے کو حل کیجیے۔ چنانچہ ابی بن کعب آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے۔ سوال یہ کہ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، ہم میں اختلاف قائم ہوا ہے کہ صاحب موسیٰ کون تھے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے تھے، کچھ علم ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس؟ کہا کہ جی ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل، میں نے حدیث یہ سنی کہ نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں کھڑے تھے اور علم ان کو دے رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور آ کر یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس زمین کی پشت پر
کوئی آپ سے بڑا عالم ہے یا آپ سب سے بڑے عالم؟ فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں اور میں ہی سب سے بڑا عالم۔ انہوں نے جواب اپنے اس علم کی روشنی میں دیا کہ جس قوم کے پاس نبی آتا ہے تو وہ نبی ہی عالم القوم ہوتا ہے، کیونکہ نبی براہ راست اللہ تعالی کی وحی حاصل کرتا ہے، تو اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار عتاب کیا، ایک خفگی اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ۔ فرمایا کہ تم نے اس علم کو ہمارے سپرد کیوں نہیں کیا؟ ہر قسم کا علم ہمارے پاس، آپ نے یہ علم ہمارے سپرد کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عبدنا خضر، ہمارا بندہ جس کا نام خضر ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ لقب ہے، ان کا نام نہیں بلکہ لقب۔ اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس خشک زمین پر بیٹھتے وہ ہری بھری ہو جاتی، آس پاس ماحول شاداب ہو جاتا، لہلہا اٹھتے، کوئی گھاس پھوس خشک ہوتا، وہاں بیٹھتے، اطراف میں پورا علاقہ لہلہا اٹھتا، ہرا بھرا ہو جاتا۔ اور خضر یہ خضرا سے جس کا معنی ہریالی، اس لیے ان کو خضر کا لقب دیا گیا کہ جہاں یہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں کی خشک زمین جو ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے، اس بنا پر یہ لقب دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ خضر آپ سے بڑا عالم ہے، اس معنی میں کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ باقی یہ اصل مقصود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خضر کے پاس جانا۔ چنانچہ سفر کر کے گئے اور کہا کہ جتنا بھی سفر کرنا پڑے، او امضی حقبہ، حقب حقبہ کی جمع، ایک حقبہ 80 سال کا ہوتا ہے، لابثین فیہا احقابا۔ فرمایا کہ میں صدیوں مجھے چلنا پڑے، میں چل کے جاؤں گا لیکن خضر کو ضرور ملوں گا۔ کیوں؟ اس سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو میرے پاس ہے۔ یہ تحصیل علم کا شوق، اور یہ اصل اس بات کی اقامت کا مقصد ہے کہ حصول علم کا شوق ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تحمل مشاق، مشقتیں برداشت کرنا، سفر کی صعوبتیں، حتیٰ کہ سمندر کا سفر جو خطرہ سے پر ہوتا ہے وہ تک اختیار کر لینا، حتیٰ کہ بھوک فاقے سب برداشت کر لینا چاہیے۔ یہ طلب علم کے راستے میں یہ طلب علم اس قدر افضل اور بابرکت شے ہے کہ یہ مشقتیں علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انہیں برداشت کر لینا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشقتیں برداشت کی، حتیٰ کہ فاقے سہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ایک رکھی تھی، مچھلی کی نشانی، کہ جب یہ آپ سے نکل کر دریا میں کود جائے تو وہیں خضر آپ کو مل جائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ اور ان کے دوست یوشع بن نون، یہ ان کے صاحب تھے، دوست تھے، شاگرد تھے، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک سند میں یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے مابین 4 پشتوں کا واسطہ اور ایک میں 8 پشتوں کا واسطہ۔ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، نوجوان تھے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے تھے اور کھانے کا سامان ان کے پاس تھا۔ چنانچہ مچھلی تھیلے سے نکلی صخرہ کے پاس اور سمندر میں کود گئی، اور آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو یوشع نے کہا کہ مچھلی جو ہمارے پاس تھی وہ تو سمندر میں کود گئی اور مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ فرمایا کہ وہی تو نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خضر بھی وہیں ہمیں ملنا تھا۔ چنانچہ واپس لوٹے اور جہاں وہ مچھلی گئی تھی وہاں راستہ اب تک موجود تھا، اور وہیں آس پاس خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے وہ سارا واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ ذکر مقصود نہیں ہے، اصل مقصود یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا طویل سفر کر کے جانا خضر علیہ السلام سے علم لینے کے لیے، حالانکہ وہ نبی تھے، تو ہمیں کس قدر مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے طلب علم کے لیے، یہ بات قابل غور۔ اور دوسری بات یہ کہ شیخ سے جو علم مل جائے وہ غنیمت ہے۔ اتنا طویل سفر کیا اور صرف 3 علم حاصل ہوئے جسے قرآن نے واقعہ بیان کیا، اور وہ علم حاصل کر کے واپس لوٹ آئے۔ جو بھی علم ہو وہ قابل قدر ہے۔ سلف صالحین
بعض اوقات ایک حدیث کے لیے بڑے بڑے طویل سفر کرتے ہیں، حدیث آگے بھی آئے گی، وہاں جو عنوان ہے وہ طلب حدیث کے لیے سفر کرنا، طلب دین کے لیے سفر کرنا، تو انشاءاللہ وہاں یہ رحلے اور سفر کی بات ہوگی انشاءاللہ. جی. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. یہ خالد الحذاء معروف ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتاب میں نے پڑھا، ایک صاحب نے لکھا کہ یہ جوتوں کا کام کرتے تھے. حذاء، حذاء ان سے حذاء جوتے کے معنی میں، یہ ان کی غلط فہمی. خالد الحذاء ان کا لقب ضرور ہے مگر جوتے کا ان کا کاروبار نہیں تھا. ہاں ان کا ایک دوست تھا جس کی جوتے کی صنعت یا کاروبار تھا، اس کے پاس یہ بعض وقت بیٹھا کرتے تھے، تو اس دوست کی طرف یہ منسوب ہو گئے خالد الحذاء. یہ اکرمہ کے شاگرد ہیں اور وہ ابن عباس کے. فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا اور ایک دعا دی. دعا کیا تھی؟ اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس بچے کو کتاب کا علم دے دے. امام بخاری کا باب بھی یہی ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. اس دعا کا مصداق یہ ہے کہ جس بچے سے یا شخص سے محبت ہو اس کے لیے جو سب سے قیمتی تحفہ آپ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو علم دیں. یہ علم کی کثرت اور وسعت کی دعا دیں اس کو. عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے اور یہ اسی محبت کا صلہ کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا بھی اور ساتھ یہ دعا بھی دی. یہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے. اللہم علمہ الکتاب، کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے. یہاں کتاب سے مراد قرآن اور حدیث. ایک تو لفظ کتاب قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے، کوئی نصاً ثابت ہے. الکتاب قرآن بھی ہے، الکتاب نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے. اور یہاں یہ دونوں معنی اس لیے ہم نے کیے کہ ایک حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں اللہم فقہہ، اللہم فقہہ فی الدین، اور فقہ فقہ دین جو ہے یہ کتاب و سنت دونوں سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کا فہم حدیث کے بغیر ممکن نہیں. تو اللہم فقہہ فی الدین یہ دعا قرآن و حدیث دونوں پر مشتمل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دینا کتاب و سنت کے لیے کہ اس بچے کا سینہ قرآن و حدیث کے لیے کھول دے. اور اللہ نے یہ دعا خوب قبول کی. اور جناب عبداللہ بن عباس کتاب و سنت میں فقہ میں بڑی برات اور مہارت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، حتیٰ کہ ان کا لقب اس امت میں ترجمان القرآن سے معروف ہے. اور یہ لقب کسی اور کو حاصل نہیں، کوئی خود رکھ لے تو الگ بات ہے. آج کے دور میں جو شخص چاہتا ہے وہ شیخ الاسلام بن جاتا ہے، لیکن مشاہیر علماء اور محدثین نے لقب کسی اور کو نہیں دیا. ترجمان القرآن یہ عبداللہ بن عباس کا لقب ہے اور یہ اللہ پیارے پیغمبر کی دعا کی قبولیت کا مصداق ہے. تو کسی سے محبت ہو اس کے لیے بہترین تحفہ علم کا تحفہ ہے اور علم اور ہدایت کی دعا کا تحفہ ہے. جی. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. باب متى يصح سماع الصغير. بچے کا سماع
ان علم کا سماع، بچے کا علم لینا، اس کی کون سی عمر معتبر، یہ کب صحیح قرار پائے گا؟ یعنی بچے حاضر تو ہوتے ہیں علمی مجالس میں، وہ علم کا حصول ان کے لیے کب، کس عمر میں معتبر ہوگا؟ معتبر علم عمر کیا ہو سکتی؟ یہ اس دور کی بات ہے جب علم بیان ہوتا تھا اور لوگ سن کر آگے روایت کرتے تھے، روایت حدیث، بچے کا سماع حدیث اور آگے بیان حدیث۔ اصطلاحی الفاظ ہیں تحمل اور ادا۔ بچے کا تحمل یعنی علم لینا کب معتبر ہے، اور آگے اس کا ادا، اس علم کو آگے بیان کرنا کب معتبر؟ امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ بچے کا سماع کب صحیح قرار پائے گا۔ اس دور میں اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ امام احمد بن حنبل کا قول تھا کہ اذا عقل ما یسمع، عمر کی تحدید نہیں، بچہ جب جو سنتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے، جس کو سن التمیز کہا جاتا ہے، تو اس کا سماع جو ہے وہ صحیح قرار پائے گا۔ ان کے معاصر تھے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، ان کا قول یہ تھا کہ ایک معتبر عمر جو 15 سال کی، اور یہ قول ایک عجیب قول تھا، یعنی 15 سال کی تحدید انہوں نے فرمائی، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو اور برا بن عازب کو 15 سال کی عمر میں جہاد کے لیے قبول کیا۔ یہ جب 13 سال کے تھے دونوں ہم عمر تھے، جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی، تو یہ دونوں آ گئے، ہمیں بھی قبول کیا جائے، تو آپ نے ان کو چھوٹا قرار دیا۔ پھر جنگ احد آ گئی، پھر یہ دونوں پہنچ گئے 1 سال بعد، دونوں 14 سال کے تھے، آپ نے پھر بھی ان کو رد کر دیا۔ پھر جنگ خندق 1 سال بعد ہوئی، اس وقت یہ 15 سال کے ہو چکے تھے، تو آپ نے قبول کر لی۔ تو اس کا معنی یہ کہ ایک معتبر عمر 15 سال کی، لیکن یہ استدلال بڑا عجیب ہے، کیونکہ ان دونوں کا اپنے آپ کو پیش کرنا مجلس علم کے لیے نہیں تھا، بلکہ جہاد کے لیے تھا، اور جہاد کے لیے اضافی قوت اور جہادی امور کا تبصر چاہیے۔ علم کا معاملہ اس سے مختلف ہے، تو استدلال یہ مکمل نہیں ہوتا اور قابل قبول نہیں۔ اس لیے کوئی تحدید نہیں ہو سکتی کہ بچے کا کس عمر میں سماع معتبر ہو۔ ہاں، وہ سن تمیز کو پہنچ جائے، ہر بچے کی عمریں اور ان کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ امام اصبہانی ابو محمد عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات سیرت میں موجود ہے، کتب سیرت میں، کہ یہ 5 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ وہ ہر بچے کی تو بصیرت نہیں، ہر بچہ 5 سال کی عمر میں حافظ بن سکے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، 5 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن چکے تھے۔ ابراہیم بن سعید الجوہری، ان کا قول ہے کہ مامون جو خلفائے بنی امیہ میں سے تھا، اس کے سامنے ایک بچہ پیش، بنی عباسین، ایک بچہ پیش کیا گیا۔ وہ بچہ 4 سال کی عمر میں تھا اور اچھے لحن سے وہ قرآن پڑھتا تھا، حدیثوں کے متون پڑھتا تھا۔ کہتے بچہ میں نے خود دیکھا 4 سال کا، لیکن ایک بات اس میں دیکھی کہ کانا اذا جاع بکا، جب اس کو بھوک لگتی تو رو پڑتا تھا، جیسے بچے روتے ہیں، بھوک لگنے پر رو پڑتا تھا، لیکن یہ اللہ نے اس کو بصیرت دی۔ اس لیے عمر کی تحدید یہ نصاً ثابت نہیں ہوتی، اصل چیز عقل اور تمیز ہے۔ جب بچہ ایک بات یعنی فرق کرنے میں کے قابل ہو جائے اور جو بات کی جائے اسے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے، اور پھر وہ کوئی علم لیتا ہے تو علم معتبر۔ ہاں، یہ علماء کی شرط ہے محدثین کی کہ اس کی ادا جو ہے وہ بلوغت کے بعد، تحمل بچپن میں ہوا مگر اس کو روایت اس حدیث کو بالغ ہونے کے بعد کرے، پھر وہ معتبر۔ اگر بچپن میں حدیث لی، بچپن میں روایت کر رہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ادا اور اس کا بیان
اور اس کا نشر یہ بالغ ہونے کے بعد کرنا. جیسے اسے ایک ملحد مسئلہ، ایک کافر کا تحمل، کافر کوئی حدیث سنتا ہے اس کو آگے روایت کرے تو وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اگر بحالت کفر روایت کر رہے تو ناقابل قبول، کیونکہ ضروری ہے کہ راوی عادل ہو اور کافر عادل نہیں. لیکن اگر اسلام قبول کرنے کے بعد کرتا ہے پھر وہ قابل قبول. تو تحمل بحالت کفر ہو لیکن ادا بحالت اسلام ہو تو وہ معتبر قابل قبول. اس طرح بچے کا تحمل اگر بلوغت سے قبل ہو لیکن آگے ادا بلوغت کے بعد ہو تو پھر وہ روایت قابل قبول ہے اور معتبر. یہاں جو واقعہ آپ نے پڑھا عبداللہ بن عباس کا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کی زندگی تک، حیات مبارکہ تک بالغ نہیں ہوئے تھے. الفاظ نا حسد الاحتلام، بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن بالغ نہیں ہوا تھا. اصل میں ان کی ولادت ہجرت سے 3 سال قبل ہے، ہجرت کے وقت 3 سال کے تھے اور نبی علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے. وہ آپ کی وفات تک یہ 13 سال کے تھے. پوری عمر بلوغت کی نہیں ہے، بلوغت کے قریب آپ پہنچ چکے تھے اور بہت سا علم آپ نے لیا. ایک علم انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر جماعت کرا رہے تھے اور میں پہنچا گدھی پر سوار علی حمار اتان. حمار اتان، یہ اتان جو ہے یہ حمار سے بدل واقع ہو رہا ہے. اس کو بعض علماء نے بدل الغلط کہا ہے کہ وہ حمار نہیں تھا، اتان تھے. حمار گدھے کو بولتے ہیں اور گدھی کو بھی، بعض لوگ حمارۃ گدھی کو بولتے ہیں، یہ استعمال غلط ہے. حمار گدھے کو بولتے ہیں اور مؤنث جو ہے وہ اتان ہے، گدھی. یعنی وہ گدھا نہیں تھا بلکہ گدھی تھی. تو یہ بدل الغلط ہے. گدھی پر سوار یہ وہاں پہنچے. نبی علیہ السلام میدان مینا میں جماعت کرا رہے تھے. پھر ان کا آنا اور سواری سے اترنا اور گدھی کو چرتا چھوڑ دینا، خود صف میں داخل ہونا اور نماز پڑھنا اور ساتھ یہ ذکر کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر یعنی دیوار کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، دیوار کا سترا نہیں تھا. یہ علم بھی بیان کیا. علماء نے اس خبر پر باب قائم کی اپنے اپنے فہم کے مطابق. بعض کہتے ہیں کہ الی غیر جدار ہے، الی غیر سترا تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ سترا تھا مگر وہ جدار کا نہیں بلکہ غیر جدار کا تھا. لیکن بہر کیف علماء نے اس حدیث سے مسائل کا استخراج کیا. امام بخاری نے اس کو 5 مقامات پر ذکر کیا. ہر مقام پر ایک نئے مسئلے کا استنباط کیا. اور یہ جو روایت انہوں نے کی ہے یہ تحمل بچپن میں تھا. گو اس کا بیان بعد میں کیا جب بلوغت کے بعد. یہ بہرحال بچپن کی عمر معتبر ہے، اس میں کسی خاص عمر کا تعین درست نہیں ہے. بس بچہ تمیز کے قابل ہو اور جو بات کی جائے اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو، پھر وہ کسی حدیث کو یا کسی علم کو لیتا ہے اور بلوغت کے بعد اس کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ معتبر قرار پائے. جی. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دل. یہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جو واقعہ نقل کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی. خود انہوں نے صراحت کی. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم کے ہاں گئے اور یہ بچہ بھی آپ کو نظر آیا، کیونکہ نبی علیہ السلام بچوں سے دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور ان سے ملاطفت کیا کرتے تھے، شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے. آپ وضو فرما رہے تھے اور یہ بچہ محمود بن ربیع جو 5 سال کا تھا آپ کو وضو کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تفنن یا دلجوئی کے کلی اس کے منہ پہ کر دی. جو کلی کا پانی آپ نے نیچے گرانا تھا وہ اس کے منہ پہ آپ نے گرایا. یہ ایک تفنن طبع کہہ لیجیے، بچے سے ملاطفت اور ایک شفقت اور پیار کا انداز کہہ لیجیے.
محمود کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلی یاد ہے، 5 سال کا تھا، مجھے وہ کلی یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ من دلو، آپ کے پاس ڈول رکھا ہوا تھا جس ڈول سے پانی نکال کر آپ وضو کر رہے تھے۔ یہ 2-3 چیزیں ان کو یاد تھی، اور انہوں نے یہ حدیث بلوغت کے بعد بیان کی۔ تو باہر کہ 5 سال کی عمر ہے، تو 5 سال کی عمر کا جو علم کا تحمل ہے وہ بھی معتبر۔ چنانچہ انہوں نے جو چیز دیکھی اور جو چیز سمجھی اسے ذہن میں محفوظ رکھا اور اس کو آگے بیان کیا۔ عقلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجۃ مجہ فی وجہی، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کلی یاد ہے، وہ کلی آپ نے میرے منہ میں میرے چہرے پر کی تھی۔ وانا ابن 5 سنین، اس وقت میں 5 سال کا تھا۔ من دلوین، یہ مجہ سے متعلق ہے، من دلوین جار مجرور مجہ کے متعلق ہے کہ وہ کلی آپ نے ڈول سے پانی اپنے منہ میں بھر کے وہ کلی فرمائی تھی۔ تو 5 سال کے بچے نے ایک علم نشر کیا ہے۔ اس علم پر بھی جو خبر دی ہے، اس پر بھی کئی مسائل کا جو ہے وہ ایک تفریح قائم ہو سکتی ہے، علماء نے کی ہے اور مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔ تو یہ علم بھی بچے نے یعنی بہت چھوٹی عمر میں حاصل کیا اور پھر اس کو بیان کیا، اور یہ علم معتبر قرار پایا ہے۔ جی